نکال دی ہے. اب ایک ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا جس کے اندر انشاءاللہ چیف جسٹس اس ملک اور قوم کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیں گے اگر ایک دلیر اور غیرت مند اور جرأت مندانہ ججمنٹ دے دیں اور بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی سے ڈرے اس پاکستان سے حق ادا کریں. تو اگر وہ ججمنٹ انصاف پر مبنی ہوگی تو پھر مسٹر زرداری ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 کا حوالہ دیا ہے. آرٹیکل 62 63 وہ آرٹیکلز ہیں کہ جس کے تحت کوئی شخص جو ناپاک ہو، پلیت ہو، حرام خور ہو، وہ ملک کا صدر نہیں بن سکتا. اس کا الیکشن ہی غلط ہے. لہذا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امیونٹی حاصل ہے، مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ سارا انشاءاللہ ان کا یہ ڈھکوسلا، یہ آوری ٹائر جس کے اندر یہ بیٹھے شیشے کے گھر میں اپنا بہت بڑا بت بنا کے انشاءاللہ یہ جلدی باہر آنے والے ہیں انشاءاللہ. لیکن اگر شرط وہ یہی ہے کہ چیف جسٹس اگر ملک اور قوم اور ملت کے ساتھ جرأت و دلیری کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کریں انشاءاللہ، مجھے امید ہے کریں گے. سو جنوری کے آخر تک وہ ججمنٹ آ جائے گی، جس کے بعد مزید 1-2 مہینے صرف تصادم اور کیوس اور کرائسس رہے گا. یہ حکومت بہت جلدی جا رہی ہے. اگر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے نہ بھی جائے تو جو یہ فساد سڑکوں پر برپا کر رہے ہیں، روز پیٹرول، گیس، بجلی کی قیمتیں جس طرح چڑھا رہے ہیں، جس طرح آٹے دال چینی کا بحران برپا کیا ہوا ہے، جس طرح لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کراچی سے لے کے پشاور تک جو فساد برپا ہے، اس میں سے ایک شخص کو بھی، ایک بغیرت کو بھی اتنی غیرت نہیں آتی کہ استعفیٰ دے دے یا کسی کا جنازہ اٹینڈ کر لے یا کسی کو گھر جا کے تعزیت کر لے. ایسے ناپاک پلیت حکمران واقعی ہم پر ہماری تاریخ میں کبھی مسلط نہیں ہوئے ہمارے اوپر. لیکن اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرم بھی یہ کیا ہے کہ یہ قوم بیدار بھی ہوئی ہے. ہم مسلمانوں کے بارے میں کسی نے بڑا عجیب و غریب کہا، خاص طور پہ پاکستانیوں کے بارے میں، کہ جی ہم تو راکٹ ٹیکنالوجی پہ کام کرتے ہیں. راکٹ ٹیکنالوجی پہ کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ راکٹ کی ٹیکنالوجی یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے اوپر جاتا ہے، بڑی بلندی ہوتی ہے اس کی، بڑا ہر قسم کی رکاوٹوں کو عبور کر کے جاتا ہے، دنیا کی کسی سے ثقل کو توڑ کے نکل جاتا ہے، انتہائی بلندی تک پہنچتا ہے. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ اس کی پچھل میں آگ لگی ہوتی ہے. تو ہم پاکستانی بھی صرف اس وقت کام کرتے ہیں کہ when we come into a mortal threat, when we come into a grave crisis, جب ہماری دم میں آگ لگتی ہے تو then you see that we are the best of the nations, ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس آزمائش میں ڈالا ہے، ہم نے اپنی تاریخ میں کبھی اس سے بدترین دن ظاہری طور پر نہیں دیکھے. لیکن ایک بات بچوں یاد رکھو، قرآن میں ہمیں یہ بشارت صاف صاف دی جاتی ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. جو مایوس ہوتے ہیں وہ تنگی کو دیکھتے ہیں، جن پر اللہ کرم اور احسان کرتا ہے، جن کو اللہ صاحب بصیرت، صاحب نگاہ بناتا ہے، وہ اس تنگی میں آسانی کو دیکھتے ہیں اور اللہ ان کو وہ آسانیاں دکھاتا ہے. آؤ تمہیں مثال دیں. 1938 کی بات ہے، علامہ اقبال کا انتقال ہونے والا تھا. اس وقت تو پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوئی تھی. اس وقت تو پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوئی تھی. لوگوں نے علامہ اقبال پہ اعتراض کر دیا. آپ کیا خواب ہمیں دکھاتے رہیں، ناممکنات کی دنیا میں باتیں کرتے رہیں کہ سبق پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا کام اب تجھ سے دنیا کی امامت کا. آپ کہتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. آپ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ تو ہوا ہی نہیں. ہم تو تباہ برباد ہو گئے. آپ انتقال کرنے والے ہیں. قائد اعظم کے پاس مسلم لیگ کا بھی کوئی زور ہی نہیں ہے. پاکستان ریزولوشن پاس نہیں ہوئی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے جانا کدھر ہے. انگریز کہتا ہے 25 سال سے پہلے میں ہندوستان چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتا. پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم ابھی شروع بھی نہیں. 1938 کی بات. یہاں پہ دیکھیے جو بات ہم کہتے ہیں، کچھ کام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرواتا ہے، کچھ کام اللہ خود کرتا ہے. اقبال کی بصیرت دیکھیے، اقبال کی خوشخبری دیکھیے، اقبال کا جلال دیکھیے. وہ فقیر جلال میں آ کے اعتراض کرنے والوں کو کیا کہتا ہے، ذرا اسی کی زبان میں سنیں اور پھر سوچیں کہ اللہ نے فقیر کو کیا کانفیڈنس، کیا یقین، کیا ایمان دیا تھا، کیا ویژن دیا تھا کہ آنے والے دور کی تصویر وہ کس طرح آپ کو دکھاتا ہے. کہتا ہے، وہ خود کہہ چکے اقبال کہ میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھی. پہلے ہی بتا چکے تھے کہ جو میں بتا رہا ہوں آنے والے دور کی ایک شاندار تصویر ہے، ذرا دیکھو تو صحیح. اس وقت جب اقبال پر اعتراض کیا گیا کیسے ہوگا یہ سب کچھ، ذرا سنیں پھر وہ جواب کیا دیتے ہیں. کہتے ہیں
عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دے، دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ میرے بچوں پہ دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یورپ کو جنگ میں مسلط کر دیا، اگر سیکنڈ ورلڈ وار نہ ہوتی پاکستان کبھی نہ بنتا، اتنی کمر توڑ دی گئی یورپ کی کہ وہ اس قابل نہیں تھے اس کے بعد کہ وہ جا کے ہندوستان پر اپنا قبضہ قائم کر سکتے۔ اگر کانگریس مسلمانوں کا قتل عام نہ کرتی، جب پاکستان بنایا جانے لگا تو بڑے بڑے صاحب نظر لوگوں نے کہا کہ بہت قربانی دینی پڑے گی، پھر اللہ کے بندوں نے کہا وہ تو دینی پڑے گی، اگر اتنی بڑی عزت حاصل کرنی ہے، آخر میں پوری دنیا کی قیادت سنبھالنی ہے، ہندوستان فتح کرنا ہے، دوبارہ آ کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام بنانا ہے، اسرائیل کو روندنا ہے، پوری دنیا کی ہاں اور نہ، تمہاری ہاں اور نہ میں پوری دنیا کے فیصلے ہونے ہیں، پھر قیمت تو دینی پڑے گی۔ 1.25 کروڑ مسلمان گھروں سے نکلے تھے میرے بچوں، آدھے سے بھی کم پاکستان پہنچ پائے۔ تاریخ انسانیت کا اتنا بڑا قتل عام اتنے چھوٹے عرصے میں کبھی نہیں ہوا، چند ہفتوں کے اندر، چند مہینوں میں، 8-9 مہینوں کے اندر۔ روانڈا میں چند سال پہلے 2 قبیلے ہوٹوز اور ٹوٹسیز، ان کی آپس میں جنگ ہوئی اور انہوں نے کوئی 6 مہینے وہ جنگ چلی اور اس میں کوئی 7-8 لاکھ قبائلی آپس میں مارے گئے، وہ 6 مہینے جنگ چلی۔ ہندوستان کی ہجرت میں، پاکستان بنانے میں 6 مہینے کے دوران 50 لاکھ مسلمان ذبح کیے گئے، 2-2.5 لاکھ بیٹیاں ہماری پیچھے رہ گئیں۔ آج ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ جو ان بوڑھی بوڑھی عورتوں کو جانتے ہیں جو آج ظاہراً سکھ ہیں، ظاہری ہندو ہیں، ہندوستان میں رہتی ہیں، مگر وہ 47 تک مسلمان تھی اور راستے سے اٹھا لی گئی، آج زندہ ہے اور وہ قسمیں دیتی ہیں، اور وہ مجاہدین جو کشمیر کے وہاں جہاد آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کو اگر پورے ہندوستان میں کہیں پناہ ملتی ہے تو اسی طرح کے گھروں میں، جو ہوتا ہندو کا گھر ہے، ہوتا سکھ کا گھر ہے، لیکن اس گھر کی خواتین ان کو پناہ دیتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں، چھپاتی ہیں، مدد کرتی ہیں، پیسے دیتی ہیں، اس لیے کہ یہ ساری خواتین مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اس پاکستان کو بناتے ہوئے یہ قربانیاں ہمیں دینی پڑیں گی، they knew what they were opting for۔ پاکستان بناتے ہوئے لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کہ اس پاکستان میں ہمیں ملے گا کیا، اس پاکستان میں ہمیں دیا کیا ہے۔ آپ لاہور والوں سے پوچھئے نا کہ جب دہلی سے ٹرین چلتی تھی اور کٹی پٹی صرف دہلی کی کلی لاشیں اتارتے تھے، سامان نہیں اترتا تھا، لاشیں اترتی، سامان لوٹ لیا جاتا تھا، بندے قتل کر دیے جاتے تھے، اور پھر اگلی ٹرین آتی تھی اس میں بھی یہی حال ہوتا تھا، اور تیسری ٹرین آتی تھی اور صرف لوگوں کا کام یہی تھا کہ فرش پہ پانی ڈال ڈال کے خون دھوتے تھے، لاشیں اتارتے تھے اور گڑھے کھود کھود کے ان کو دفن کرتے تھے، اور مہینوں یہی ہوتا رہا۔ یہ قیمت جب ہمارے بڑوں نے دی تھی، ان کو یہ معلوم تھی بات کہ آنے والے دور میں عشق کو فریاد لازم تھی، سو وہ ہو چکی۔ یہ عشق کی فریاد تھی، عشق کی فریاد صرف زبانی نہیں ہوتی، جب زمین خشک ہو جائے تو پانی کا چھڑکاؤ کر کے اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے بچوں، جب قومیں خشک ہو جاتی ہیں نا، پھر ان کو زندہ کرنے کے لیے شہیدوں کا خون چاہیے ہوتا ہے۔ آج اللہ کے فضل سے یہ حکومت باہر جانے والی ہے، ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے پوری قوم کے نوجوانوں میں، آپ جیسے بچوں میں، کہ جو پاکستان کی آئیڈیالوجی اور آئیڈینٹی، ہماری آئیڈیالوجی سبز گنبد ہے، ہماری آئیڈینٹی سبز ہلالی ہے، اب پاکستان کی آئیڈیالوجی اور آئیڈینٹی کے اوپر ہی اپنا جان، مال، عزت اور آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہے۔ یہ ایک ایسا انقلاب ہے کہ دشمن خواب میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ 21ویں صدی کے شروع میں، 20ویں صدی کے شروع میں علامہ اقبال نے اس مردہ قوم کو زندہ کیا کہ وہ پاکستان بنا بیٹھے۔ الحمدللہ 21ویں صدی کے آغاز میں وہی علامہ اقبال اس مردہ قوم کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں کہ تعمیر پاکستان ہو چکی، اب تکمیل پاکستان کرنی ہے۔ ہم نے پاکستان کی تعمیر لا الہ الا اللہ پہ کی تھی، تکمیل پاکستان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوگی انشاءاللہ۔ اس پاکستان میں انشاءاللہ جو ہمارا ویژن ہے، جو ہمارا مشن ہے، جو اس کی تکمیل اب آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ ایک طرف انشاءاللہ اس پاکستان میں لوگ زکوٰۃ لے کر پھریں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا انشاءاللہ، اس ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کسی کی جان، مال، عزت اور آبرو اس کو روندا نہیں جائے گا، کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو، انصاف اس کے دروازے پہ ہوگا، مفت ہوگا، فوری ہوگا۔
اور اس کو سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اس ملک میں سود اور ربا کا نظام نہیں ہوگا، اس میں درہم و دینار اور سونے اور چاندی کے سکوں کے ساتھ بیت المال کا ایک نظام قائم کیا جائے گا انشاءاللہ، کہ جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک مرکز بنے گا، کہ جہاں پہ پوری دنیا کے مسلمان جو پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں آ کے پناہ حاصل کریں گے۔ یہاں نہ کوئی سندھی ہوگا، نہ بلوچی ہوگا، نہ پٹھان ہوگا، نہ مہاجر ہوگا، نہ کشمیری ہوگا۔